اور سبزہ ہے، درخت پھولے ہوئے ہیں، زمین جو ہے وہ پھول رہی ہے، سبزہ نکل رہا ہے، بہار ہے. اسی طرح ایمان والوں پر بہار آتی ہے، وہ رمضان کی صورت میں اس پر بہار آتی ہے. اور رمضان کی صورت میں بہار آئی، پھر اعتکاف کی صورت میں الگ سے بہار آئی، بہار کے اندر بہار، پھر اعتکاف میں بیٹھے اور پھر لیلۃ القدر نصیب ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں رمضان کی فضیلت، سحری اور افطاری کی فضیلت، پہلے عشرے کی فضیلت، دوسرے عشرے کی فضیلت بیان فرمائی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف. آپ علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر یہ آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور پھر ایک جگہ پر فرمایا آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو. آپ علیہ السلام لیلۃ القدر آپ علیہ السلام کو بتا دی گئی، اور آپ علیہ السلام بتانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ راستے میں جو 2 شخص جھگڑ رہے تھے. آپ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ تعین اٹھا دیا گیا، یہ تعین کہ کون سی یہ رات ہے اٹھا دی گئی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا خداوند قدوس ارشاد فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو رمضان کی آخری عشرے کی جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر والی رات ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو قدر والی رات کہتے ہیں، اس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں داخل ہوا، نازل ہوا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس قدر والی رات میں حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ذکر کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، دیگر عبادات کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ دیتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپے سلامتی والی ہوتی ہے جہاں تک کہ فجر طلوع ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت کو بڑھا چڑھا کر 1000 مہینوں سے افضل کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس رات لیلۃ القدر اگر کسی کو نصیب ہو گئی، اس میں وہ عبادت کی، اس نے 833 برس 4 ماہ سے زائد عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ لیلۃ القدر دی اسی لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا. دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمریں ہیں نا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، اکثر جو ہے وہ 60-70 کے درمیان ہیں. میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان، بہت کم ہے جو اس سے آگے گئے. تو پہلی جو امتیں ہیں وہ ان امتوں کی عمریں جو ہے وہ کیا تھی کہ وہ زیادہ تھی. مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، دیکھا ایک بڑھیا رو رہی ہے، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اچھا بھائی بیٹا فوت ہو گیا، ذرا رونے کی بات ہے لیکن صبر کرو، اللہ آپ کو اس کا نعمت بدل عطا فرما دیں گے. اس عورت نے، اس بڑھیا نے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے فوت ہو گیا تو میں ظاہر حال میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ اس نے کہا میرے بیٹے کی عمر کیا تھی بھائی؟
صرف 300 سال عمر تھی اس کی، بیٹا تھا اور چھوٹا سا تھا، 300 سال اس کی عمر تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں اور اس کی ایسی امت ہوگی کہ اس کی کل عمر 60-70 کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ 100 سال اس کی عمر ہوگی. تو اس بڑھیا نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی کی امتی ہوتی تو میں ساری عمر بولے جتنی عمر ہے نا میری وہ ساری ایک ہی دن گزار یہ عمر ہے. اور 60-70 سال عمر ہے جی، 60 سال عمر ہے. 60 سال میں 30 سال تو سوئے گزر گئے، 30 سال باقی بچے. 15 سال کے بعد ہی ہوش آتا ہے اور 15 سال کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نفع نقصان کیا ہے. 15 سال باقی بچے، اس 15 سال میں ہم راولا کوٹ کے مالک بننا چاہتے ہیں، بڑی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں. کیا بات، عمر کتنی ہے؟ 15 سال، اور ہم سب کچھ خریدنا چاہتے ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ آخرت کو تعمیر کر دیا ہو، آخرت کو بنا دیا ہو. ابدی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازیں لے کر آؤ، نوافل لے کر آؤ، تلاوت لے کر آؤ، ذکر و اذکار لے کر آؤ، انصاف لے کر آؤ، ظلم نہ لے کر آؤ. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس سے ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، جہنم کی سیر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس تشریف لاتے. یہ آپ علیہ السلام کی معراج ہے. بندہ مومن اور بندہ مومنہ کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرے اور سر سجدے میں رکھے. یہ جو بندہ ہے نا، یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی نوافل زیادہ یہ پڑھا کرو، سجدوں سے میری مدد کرو. تو نوافل کا ذخیرہ پاس ساتھ رکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں سارے انبیاء کی امتیں جمع ہوں گی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں وہاں موجود ہوں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر پہ اتنے انبیاء کی امتیں ہوں گی، میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو کہ وہاں اتنی امتیں ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانوں گا. وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہی ہوں گی. تو جو نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اللہ کا خوف رکھ رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو کامیابی اور کامرانی سے ممکنات فرمائیں گے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، موت آنے والی ہے، 15 سال زندگی رہ گئی ہے. یعنی حساب کیا کہ 60 سال عمر ہے اور 30 سال سوئے ہوئے گزر گئے، 30 سال باقی بچے اور ہوش اور حواس اور نفع نقصان کا پتہ چلتے ہوئے تو عمر 15 سال گزر جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے. تو یوں زندگی تھوڑی سی ہے، مختصر سی زندگی ہے. اور یہ ساری زندگی جو ہے، یہ زندگی جو ہے مختصر زندگی ہے. تو یہ زندگی اب موت نے آ کر اس کا خاتمہ کر دینا ہے. اور موت کے مقدمے ہیں چند. داڑھی میں سفید بال کا آ جانا یہ موت کا مقدمہ ہے. داڑھی میں سفید بال کا آ جانا یہ داڑھی کا یہ کیا ہے؟ موت کا مقدمہ ہے. اور اسی طرح بیماری کا آ جانا یہ موت کا مقدمہ ہے. اور موت آ کر رہے گی. موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں جانا پڑے گا. اور قبر میں جاتے ہی سارے رشتہ دار، ساری محبتیں، سارے تعلق، سارے رشتے، ساری وفائیں وہ سائیڈ پر اور ہم اکیلے قبر میں. اور اوپر تختے اور اوپر مٹی. پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا 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 نہیں کیا. قبر کیا سلوک کرنے والی ہے؟ اس قبر کی تیاری کے لیے اللہ یہ ہوائیں چلا رہے ہیں. رمضان کی ہوا چل رہی ہے،
سحری اور افطاری کی ہوا چل رہی ہے، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی ہوائیں چل رہی ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ، اس قبر کو روشن کر لو۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر کا تذکرہ کیا، صحابہ سے خطاب کیا، قبر کو بیان کیا۔ صحابہ نے جب قبر کے تذکرے کو سنا تو رونا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ قبر، اگر میں تم کو میں دعا کر لوں کہ تمہیں جو ہے قبر کا عذاب دکھا دیا جائے، قبر کا عذاب سنا دیا جائے جو میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم مردے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے کے لیے نکلا جس وقت کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے فوت ہوئے۔ الفاظ یہ ہیں، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ